أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نماز قائم کرو سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کی قرأت قرآن کا اہتمام کرو کہ فجر کی قرأت قرآن میں بڑی حضوری ہوتی ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 78 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی، جو ایذائیں پہنچائی جا رہی تھی لوگوں کی طرف سے، کفار کی جانب سے، اور اسلام کی جو مخالفت ہو رہی تھی، جو تدبیریں کی جا رہی تھی، اس کا جواب دیا گیا۔ ابھی اس آیت میں اس کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ نماز کے قائم کرنے سے انسان کے لیے جو ہے بڑی راحت کا سبب ہوتا ہے۔ نماز کا قائم کرنا اس کی تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں، جس کے ذریعے سے یہاں پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نماز کے قائم کرنے کا جو حکم دیا ہے، سورہ حجر میں جو ہے اس کا تذکرہ فرمایا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ ہم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ان کفار کے باتوں کی وجہ سے آپ کو کس قدر تکلیف پہنچتی ہے، آپ کے دل میں تنگی پیدا ہوتی ہے، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرتے جائیے اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جائیے۔ مطلب یہ ہے کہ سجدہ کرنے والے بن جائیے۔ نماز کا حکم یہاں پر دیا گیا ہے، اور ایک مقام پر استعینوا بالصبر والصلاۃ فرمایا، مدد چاہو اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ یعنی انسان کے حالات خراب ہوں، اس کو پریشانی اور تکلیف ہو، تو چاہیے کہ نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرے اللہ تعالیٰ کی۔ یہاں پر یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز ایک بہترین نسخہ اور ذریعہ ہے انسان کی تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے کا۔ یہ آزمودہ ہے، آزما کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کس قدر تسکین اس سے عطا فرما دیتے ہیں جب بندہ کسی تکلیف پر اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو جاتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے۔ اس آیت میں جو نمازوں کا تذکرہ ہے، اس کے تعلق سے راجح قول ائمہ تفسیر کا یہی ہے کہ اس میں پانچوں نمازوں کے اوقات جامع ہیں اس آیت میں، یعنی پانچوں نمازوں کا تذکرہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سب سے پہلے سورج کے ڈھلنے کا تذکرہ آیا کہ اس وقت نماز کو قائم کرو۔ سورج کے 3 موقف ہوتے ہیں عام طور پر۔ ایک تو وہ ہے جو طلوع ہوتا ہے سورج صبح فجر کے بعد، فجر کی نماز جب ادا ہوتی ہے اس کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے، اور ایک وقت ہوتا ہے زوال آفتاب جسے کہا جاتا ہے، اور ایک ہے غروب آفتاب۔ یہ 3 اوقات ہیں سورج کے اصل دیکھا گیا تو۔ یہ طلوع اور غروب کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ زوال ہوتا ہے عام طور پر، جیسا کہ طلوع 6 بجے ہو رہا ہے صبح میں، اور غروب بھی 6 بجے ہو رہا ہے، تو 12 بجے دن میں عین یہ زوال آفتاب کا وقت ہے۔ زوال کے ہوتے ہی ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلی نماز کا جو تذکرہ آیا ہے لدلوک الشمس کا مطلب یہی ہے کہ ظہر کی نماز، یعنی سورج کے ڈھلنے کے ساتھ ہی ظہر کی نماز ادا کی جائے گی، یہ اس کا مطلب ہے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اور پھر وہاں سے لے کر رات کے اندھیرے تک۔ رات کا اندھیرے کا مطلب کیا ہے؟
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات کا اندھیرے کا مطلب یہ ہے کہ غروب آفتاب سے متصل آسمان پر جو ہے جب شفق پر ایک لالی چھا جاتی ہے، سرخی چھا جاتی ہے، اس کی تھوڑی دیر کے بعد ایک جو ہے سفیدی چھا جاتی ہے، شفق احمر اور شفق ابیض جسے کہا جاتا ہے۔ پہلے شفق احمر، مغرب کے فوراً بعد آپ دیکھیے کہ لالی چھانا شروع ہوتی ہے آسمان پر، اس کے بعد پھر سفیدی چھا جاتی ہے اور پھر وہ بھی غائب ہو جاتی ہے کچھ دیر کے بعد۔ شفق احمر اور شفق ابیض دونوں کے غروب ہو جانے کے بعد رات آسمان تاریک ہو جاتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے نماز عشاء کا۔ تو عشاء کی نماز تک کا اس میں تذکرہ آیا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل۔ تو ظہر کا تذکرہ کیا گیا کہ زوال آفتاب کے بعد نماز، اس کے بعد پھر رات کی تاریکی تک نماز، اس کے درمیان میں جو نمازیں آئیں گی وہ تو ظاہر بات ہے آئے گی، جیسا کہ عصر کا وقت ہے کہ جب سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے اور سایہ ایک سایہ ہو جاتا ہے برابر کا، جتنا ہے اتنا ہی، تو وہاں سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر مغرب، غروب آفتاب کے فوراً بعد مغرب کا وقت ہوتا ہے، اور عشاء کا تو جو ہے اس بات آ ہی گئی ہے، غسق اللیل، رات کا اندھیرا مکمل ہو جانے کے بعد عشاء کا وقت ہوتا ہے۔ یہ چار نمازوں کا تذکرہ اس میں اس حصے میں آ گیا۔ وقرآن الفجر، اس کے بعد فرمایا فجر کی قرأت قرآن، مطلب یہ ہے قرآن الفجر، یعنی قرآن کہہ کر یہ بتانا ہے کہ یہ نماز ہے، نماز کا حصہ ہے۔ فجر جو صبح میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ اس کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے، قرآن کہہ کر نماز نہیں کہا یہاں پر، کیونکہ قرآن خود نماز کا ایک اہم ترین جز ہے، اور احادیث میں روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ فجر کی نماز میں نسبتاً طویل قرأت کرنا مسنون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ فجر کی نماز میں، فرض نماز میں آپ قرأت کو طویل کیا کرتے تھے، اس لیے طوال مفصل اسی سے ہے کہ فجر کی نماز میں سب سے زیادہ طویل ہوگی قرأت، اور ظہر اور جمعہ میں اس سے تھوڑا سا کم، عصر اور عشاء میں اوساط مفصل جسے کہتا ہے، اور مغرب میں مختصر سی قرأت ہوگی، قصار مفصل جسے کہا جاتا ہے، بالکل مختصر قرأت مغرب کی نماز میں پڑھی جائے گی۔ تو فجر کی نماز میں نسبتاً دیگر نمازوں کے مقابلے میں قرأت جو ہے طویل کی جائے گی، بڑی بڑی صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قرأت کیا کرتے تھے۔ وقرآن الفجر کہہ کر فجر کی نماز کا تذکرہ یہاں پر آ گیا۔ فجر کو الگ سے ظاہر کرنا کا مطلب یہ ہے کتنی فضیلت ہے، کیونکہ نیند سے بیداری کا وقت ہے، اس کی وجہ سے آج امت کس قدر غفلت کا شکار ہے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کو الگ سے اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے بتایا کہ نیند کو چھوڑ کر، نیند سے بیدار ہو کر، تیار ہو کر نماز کے لیے رب کے حضور حاضری دینا یہ بہت ہی اہم ترین کام ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے اس کو الگ بتایا اور قرآن الفجر کہہ کر۔ تو یہ پانچوں نمازوں کا تذکرہ یہاں پر جو ہے کر دیا گیا۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور پھر فرمایا گیا کہ فجر کی قرأت قرآن میں بڑی حضوری ہوتی ہے۔ مشہود کا جو لفظ آیا ہے شہادت، حاضری، تو اس سے مفسرین نے یہ اندازہ قائم کیا ہے کہ اس وقت فرشتوں کی جو جماعتیں ہوتی ہیں وہ حاضر ہوتی ہیں۔ فرشتوں کی 2 جماعتیں انسان کے لیے مقرر کی گئی ہے، سورہ رعد میں بھی اس کا تفصیلی تذکرہ آپ سن چکے ہیں کہ ایک جماعت جو ہوتی ہے عصر کی نماز میں آتی ہے اور فجر کی نماز تک رہتی ہے ہر انسان کے ساتھ، اور فجر کی نماز میں پھر دوسری جماعت آ کر اس کی قائم مقام بن جاتی ہے اور وہ جماعت واپس چلی جاتی ہے۔ اس طریقے سے روزانہ کا معمول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کس حال میں تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں کہ بندے کیا کر رہے ہیں، اس کے باوجود فرشتوں سے سوال کیا جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ، جس وقت ہم وہاں پر پہنچے وہ لوگ نماز میں مشغول تھے، اور پھر جس وقت ہم واپس آئے تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی عصر کی نماز میں جب گئے تو عصر کی نماز میں مشغول تھے، پھر جب واپس آئے تو اس وقت فجر کی نماز میں مشغول تھے۔ تو یہ حاضری اللہ تعالیٰ کے پاس پڑتی ہے بندوں کی،
اس لیے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی فرمایا، ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرو صلاۃ الوسطی کی، عصر کی نماز کی کے تعلق سے خاص طور پر کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 4 نمازوں کو ترک کر دینا ہے، ساری نمازوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن عصر کی نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ عصر کی نماز میں انسان بہت مصروف ہوتا ہے اور وقت بڑا قلیل ہوتا ہے، اس کا کئی ایک مصروفیتیں ہوتی ہیں، کاموں میں مصروف ہوتا ہے، تو اس میں سے وقت نکال کر خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی روبرو حاضری، یہ بہت اہم ترین کام ہے، اس کو خصوصی طور پر یاد دلایا گیا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی کر گیا، صلاۃ وسطی جو درمیان کی نماز ہے، 5 نمازوں کی درمیان کی نماز، تیسری نماز نماز عصر ہے۔ تو یہاں پر یہ 5 نمازوں کا تذکرہ کیا گیا، اور فرشتے جو حاضر ہوتے ہیں فجر کی نماز میں، اس سے مشہود کہہ کر یہ بتایا گیا کہ ان کی حاضری ہوتی ہے، اور وہ جا کر اللہ تعالیٰ کو اس کی رپورٹ دیتے ہیں۔ تو اس آیت میں نمازوں کا تذکرہ جو کیا گیا وہ اجمالی طور پر کیا گیا، ظاہر بات ہے تفصیلی طور پر تو اس میں بات نہیں آئی ہے۔ اب تفصیلی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل سے اس کی تفسیر اور تشریح فرمائی ہے، تو یہ ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات سے استفادہ کرتے ہوئے نمازوں کے اوقات اور نمازوں کے دیگر جو مسائل ہیں اس کو جانا جائے۔ اس کے بغیر کوئی نماز صحیح طور پر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ کوئی کہے کہ میں صرف قرآن کو فالو کروں گا اور قرآن میں مجھے جو حکم دیا گیا ہے میں اسی کے مطابق کروں گا، تو وہ نماز ادا نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے ادا نہیں کر سکتا کہ نمازوں کے تسبیحات کیا ہیں، اس کے اذکار کیا ہیں، کون سی نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی جائیں گی، نمازوں کے ارکان کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، اس کے مکروہات، اس کے مفسدات کیا کیا ہیں، یہ سب جاننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا جاننا ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی نماز کی ادائیگی کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس میں نمازوں کے اوقات کو اجمالاً بتایا گیا، لیکن تفصیل کے ساتھ ساری تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اب اگلی آیت میں تہجد کے تعلق سے تذکرہ آیا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات میں تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے مزید ہے، عجب نہیں کہ تمہارا رب تمہیں ایسے مقام پر اٹھائے جو نہایت محمود ہے۔ اس میں لفظ حجد آیا ہے فتحجد کہہ کر، اور کہا گیا ہے کہ تم رات کا کچھ حصہ قرآن کے ساتھ بتاؤ۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، رات میں سے کچھ حصہ، پوری کی پوری رات نہیں۔ سورہ مزمل میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ رات کے حصے میں آپ کھڑے ہو جائیے قرآن کے ساتھ، صحابہ کرام کا بھی یہی عمل تھا۔ تو رات میں پڑھی جانے والی نماز اصطلاح شرعی میں تہجد کی نماز کہلاتی ہے، یعنی کچھ نیند لے لینے کے بعد بیدار ہو کر جو نماز ادا کی جاتی ہے رات کے آخری پہر، اسے تہجد کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہی معمول تھا کہ کچھ رات سو جاتے، اس کے بعد رات کے آخری پہر اٹھ کر اس نماز کو ادا کرتے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ وقت بڑا اہم ترین وقت ہے تہجد کے لیے کہ رات کے آخری پہر میں اس نماز کو ادا کرنا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ فرمایا، زائد ہے تمہارے لیے۔ زائد کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے مختلف رائے اس کے تعلق سے دی ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ نماز فرض تو نہیں ہے ساری امت کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ فرض تھی، یعنی جیسے 5 نمازیں فرض ہیں، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تہجد کی نماز بھی فرض ہی تھی، دیگر امت کے لیے یہ نماز نفل ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ معراج کی شب نمازوں کی فرضیت ہوئی، اس سے پہلے تک 5 نمازیں فرض نہیں تھی، اس سے پہلے امت کے لیے تہجد کی نماز فرض تھی، اور جب 5 نمازیں فرض ہوئی تو تہجد کی نماز کی فرضیت
منسوخ کر دی گئی، لیکن اس کی فضیلت جیسی کی ویسی رکھی گئی۔ بڑی اہم ترین نماز ہے وہ، رات میں اٹھ کر پڑھی جانے والی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ فرضیت ویسی ہی برقرار رکھی گئی۔ دیگر امت کے اوپر سے اس کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفع درجات کے لیے یہ زائد ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند کرنے کے لیے یہ ایک زائد عبادت اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مخصوص کی۔ لیکن ایسا کہیں سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ یہ صرف آپ ہی کے لیے مخصوص تھی اور آپ کے اوپر فرض تھی، اور بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ یہ کسی کے لیے اوپر بھی فرض نہیں رکھی گئی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور نہ ہی دیگر امتیوں کے لیے۔ اس کی فرضیت 5 نمازوں کی فرضیت سے پہلے تھی، جب 5 نمازیں فرض ہو گئی تو اس کے بعد اس کی فرضیت کو سب کے لیے منسوخ کر دیا گیا، اور اب یہ ایک نفل نماز ہے۔ اب یہ نفل ہے یا سنت موقدہ ہے، اس کی بحث الگ ہے۔ سنت موقدہ ہے یہ کہا جاتا ہے، کئی ایک حضرات اس کے تعلق سے کہتے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس پر مداومت کا تھا، یعنی ہمیشگی آپ نے اس پر اختیار کی، کبھی بھی بغیر کسی عذر کے، بلا مجبوری کے آپ نے تہجد کی نماز کو ترک نہیں کیا۔ تو کسی بھی عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پابندی سے کیا ہے، تاکیداً کیا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت موقدہ ہے، یہ صرف نفیل کی حد تک ہی یہ نہیں ہے۔ اسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو تہجد کی نماز کی پابندی کیا کرتا ہے، وہ اگر اس کو ترک کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی نفل کے تعلق سے تو اتنی سخت بات نہیں کی جا سکتی، تو یہ یقیناً جو ہے سنت موقدہ ہی ہے، کیونکہ جو اس میں اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جو شخص کسی نفل کو بھی پابندی سے ادا کرنے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر چاہیے کہ وہ اس کو پابندی کے ساتھ ادا کرتا رہے۔ جو ادا نہیں کر رہا ہے اس کے لیے ایک الگ مسئلہ ہے، جو ادا کرتا ہے کسی نفل کو بھی، جیسا تہجد کا کوئی پابند ہے تو اس کو بلا وجہ کے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اس سے اعراض کر رہا ہے، کیونکہ جب ادا کر رہا تھا، ایک پابندی کر رہا تھا ایک نفل کی اپنے اوپر، اس نے خود کر لی تھی وہ سیلف، تو پھر اس کے بعد اس کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، یہ قابل ملامت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے جو ہے اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا، اس لیے وہ تہجد کی نماز ادا نہیں کر رہا ہے۔ تو اس کے تعلق سے بس یہی باتیں آتی ہیں کہ یہ ایک نفل نماز ہے، یہ سنت موقدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض تھی، دیگر امتیوں کے اوپر فرض نہیں بلکہ نفل ہے، لیکن اس کی زبردست فضیلت اور اہمیت ہے، جو قرآن کے کئی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور مخلص بندوں کا جب ذکر فرمایا ہے تو اس میں اس نماز کا بھی تذکرہ کیا کہ راتوں میں اٹھ کر وہ اللہ کی روبرو حاضری دیتے ہیں، روتے گڑ گڑاتے معافی مانگتے ہیں، اور احادیث متواترہ سے جو ہے اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس پر اور کچھ باتیں ہیں جو کل اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔